الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کے رسول کی وہ دعا جو شب معراج فوراً قبول ہو گئی، اور رسول کی تو ہر دعا قبول ہوتی، اور ایک ایسی دعا ہے جس کا تعلق فرسٹ ہجرہ کے مسلمان سے کم ہے اور 21 سینچری کے ویسٹ میں رہنے والے مومنین سے زیادہ. مگر رسول خدا کی اس دعا کی ڈیٹیل تو ہم بعد میں بتائیں گے. یقین رکھیے کہ انشاءاللہ کل جو آپ نے ایک دعا مانگی ہوگی وہ بھی اب قبول ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ مولانا کو ایسی آنکھیں دے کہ وہ گھڑی دیکھ سکیں کہ 1 گھنٹے کی مجلس ہے کہ 65 منٹ کی مجلس ہے کہ 70 منٹ کی. یقیناً I do sincerely apologize for yesterday's mistake، کیونکہ 1 دن کے گیپ کے بعد مجلس ہوئی تھی اور بہت ساری باتیں مجھے جو پہلے سے میری پلاننگ میں تھی کہ 11 دن کی مجلس میں انکلوڈنگ زیارت مجھے بیان کرنا ہے تو اس میں سے کوئی اہم پوائنٹ مس نہ ہو جائے، اس لیے تھوڑا سا میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا. انشاءاللہ آج اور ریمیننگ مجالس میں میں اس بات کا خیال رکھوں گا. اگرچہ میرے لیے بھی بہت سرپرائزنگ ہے کہ ایسا کوئی کامنٹ یا پروٹیسٹ مجھ تک نہیں پہنچا جو 5 منٹ اگر میں مجلس زیادہ پڑھتا تھا اس سے پہلے پاس میں، کہ اس طرح سے لوگ آ کے ٹونٹنگ کیا کرتے تھے. کل 20 منٹ کی مجلس ایکسٹرا ہو گئی. بہرحال اب میں اس میں زیادہ ٹائم لگا کر آج کی مجلس کو لیندھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا معراج، جرنی ٹو ہیون، جرنی ٹو اسکائی، اس میں جو دعا مانگتے ہیں اس کی ڈیٹیل آدھی کل آ چکی ہے، آدھی آ جائے گی. لیکن ابھی سے میں بتا دوں کہ آج کی مجلس کا میرا پہلا پوائنٹ وہ انکمپلیٹ، آدھا آ جائے گا، آدھا شب جمعہ، کل آنے والی رات شب جمعہ. اور آج کی مجلس کا جو لاسٹ پوائنٹ وہ بھی ہاف آ جائے گا اور ہاف یہ کل آئے گا. پہلا اور لاسٹ پوائنٹ. پہلا پوائنٹ یہ کہ معراج کی رات رسول اللہ نے جس انداز سے 7th ہیون یا 7ویں آسمان پر پہنچ کر ایکٹ کیا یا ری ایکٹ کیا، اس میں سے 2 چیزیں ہماری ڈیلی نماز کا پارٹ بنائی گئی. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب اس لائن کو کراس کر رہے ہیں کہ آدم سے لے کے قیامت تک 7th ہیون یا 7ویں آسمان پہ جو ایک لائن ڈرا کی گئی، آج تک اس لائن کو کراس کرنے کی پرمیشن اللہ نے کسی کو نہیں دی. یہ اونلی پرسنالٹی رسول اللہ کی تھی. ایون جبرائیل جیسا فرشتہ جو ماسٹر آف اینجلز ہے، سید الملائکہ، اسے بھی یہ پرمیشن نہیں. جب رسول اللہ نے وہ لائن کراس کی تو اب اس کے بعد رسول کے سامنے
اچھا ایک عربی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ایکچوئل انگلش کیا ہوگی, اپنے گیس سے میں اس کا ایک ٹرانسلیشن کروں گا, اگر غلط ہو تو بعد میں ریکٹیفائی کر دیجیے گا. جب پیغمبر نے وہ لائن کراس کی جہاں پر بیری کا ایک درخت لگا تھا ایک سائن پوسٹ کے طور پر, یہاں سے آگے نہ بڑھنا, اے فرشتوں تمہیں بھی پرمیشن نہیں. جب رسول آگے بڑھے تو وہاں حجاب تھے, کرٹنز. اب یہ فزیکل کرٹن تھے کہ یہ اسپرچول کرٹن تھے, اس بحث کو چھوڑی. اب جب رسول آگے بڑھے تو پہلا کرٹن ہٹا, پھر دوسرا کرٹن ہٹا, پھر تیسرا, 7 کرٹن تھے. اور ہر مرتبہ جب ایک کرٹن یا ایک حجاب ہٹتا تھا تو اللہ کے رسول بآواز بلند تکبیر کہتے تھے کہ اللہ اکبر. دوسرا پردہ ہٹا, دوسرا حجاب ہٹا, سیکنڈ کرٹن کو ریموو کیا گیا, پیغمبر نے کہا سیکنڈ ٹائم اللہ اکبر. 7 کرٹن تھے, ہر کرٹن کے ہٹنے پہ رسول اللہ نے ایک بار اللہ اکبر کہا. جو لاسٹ اینڈ فائنل اینڈ 7 کرٹن تھا, جب وہ ہٹا تو رسول اللہ وہاں پہنچ گئے کہ جہاں سوائے اللہ کے اور رسول اللہ کے کوئی نہ تھا. اور یہی وجہ کہ بگننگ آف نماز میں مستحب ہے اور ہائیلی ریکمینڈڈ مستحب ہے کہ آپ ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ اللہ اکبر کہیں. 7th تکبیر یہ ہمارے یہاں ایک ڈائنگ سنت ہے, بہت اہم سنت ہے, ہائیلی ریکمینڈڈ سنت ہے کہ نیت کے بعد اور الحمد کا سورہ پڑھنے سے پہلے انسان اپنی نماز 7 تکبیروں سے شروع کرے. لاسٹ اینڈ فائنل تکبیر تو واجب ہے اور واجب رکنی ہے, مگر اس سے پہلے مستحب یہ ہے کہ 6 تکبیر پڑھی جائے. اور اگر اسی طریقے سے یہ تکبیر پڑھیں جیسے رسول اللہ نے پڑھی تھی تو کیا کہنا. یعنی رسول ہر 2 تکبیر کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے تھے. یہ ساری ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میرا ٹاپک معراج ہے, لیکن معراج کی رات جہاں پہ رسول خدا اینڈ میں پہنچے اور جو پیک ہے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, تو اس کے بعد 7 اللہ اکبر کہے رسول نے. اور وہیں سے یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں, یہ نماز کا فارمیشن, یہ نماز کب بنی, یہ نماز کہاں بنی, یہ نماز کیسے بنی, یہ معراج کی رات میں یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں. تو 7 اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز اسٹارٹ کرو, الحمد کا سورہ پڑھو. یہ پیغمبر کی معراج کی رات کی سنت ہے. لیکن واجبات اس میں نہیں ہیں, یہ ہائیلی ریکمینڈڈ عمل ہے. اور دوسری چیز, رسول خدا کی یہ دعا جو 7واں کرٹن جب ہٹا اور اب رسول وہاں پہنچ گئے جہاں اللہ ہے اور رسول ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں, تو وہاں جا کے رسول نے ایک دعا مانگی, ربنا لا تؤاخذنا. اس دعا سے ڈیرائیو کر کے معصومین نے ہمیں ایک دعا بتائی. اور یہ میرے پہلا آپ سے ایک کوسچن ہے, پھر اس کا ریپلائی, اور پھر میں رسول خدا کی دعا کو آگے بڑھاؤں گا. اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ایک اور مستحب کام ایسا کہ آلدو وہ مستحب ہے مگر ہائیلی ریکمینڈڈ, سنت موقدہ, اور وہ ہے قنوت. اور قنوت کے اندر بیسٹ دعا کیا, اکارڈنگ ٹو آیت اللہ سیستانی, اکارڈنگ ٹو مرحوم آیت اللہ خود, اکارڈنگ ٹو مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم, اکارڈنگ ٹو مرحوم آیت اللہ بروجردی, اکارڈنگ ٹو مرحوم آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی. اس مجمع میں سب سے زیادہ بزرگ آدمی, انہوں نے آغا اصفہانی کی تقلید کی ہوگی, تو میں نے یہ سارا ایک سیکوینس بتا دیا کہ قنوت جو دعا کے لیے بیسٹ جگہ. اور یہی میں نے کہا تھا کہ فرسٹ پوائنٹ میرا آج انکمپلیٹ آئے گا, یہ بات کل کمپلیٹ ہوگی. آج صرف اتنی سی بات کہ قنوت کے اندر آپ کو دعا پڑھنا, قنوت کا پرپز ہی اللہ سے دعا مانگنا. اور بیسٹ دعا قنوت میں کیا, افضل ترین پہلی دعا تو وہی, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ العلی العظیم, سبحان اللہ رب السماوات الارض ورب سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع. وہ تو دعا سب سے بیسٹ. مگر اس کے بعد سیکنڈ بیسٹ دعا ان قنوت, اللہم اغفر لنا وارحمنا وعفنا واعف عنا, یہ بیسٹ دعا ہے.
ربنا اغفر لی ولوالدی سے زیادہ ثواب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے زیادہ ثواب، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن سے زیادہ ثواب۔ قنوت کی بات کر رہا ہوں، عام زندگی کی نہیں۔ اور یہ جو سیکنڈ دعا، جو بیسٹ دعا قنوت کی کہی گئی، یعنی کس نے کہا؟ میں نے نہیں، معصومین نے، اور تمام مراجع نے اس پہ ایک فتویٰ دیا۔ یہ دعا بھی آہستہ آہستہ ہمارے یہاں نماز سے ڈیلیٹ ہو رہی۔ تو یہ دو ڈائنگ سننا ہے ہمارے یہاں، ایک بگننگ آف نماز میں 7 اللہ اکبر 7 مرتبہ، اور ایک قنوت کی بیسٹ دعا لا الہ الا اللہ العلیم الکریم کے بعد اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ یہ دوسری والی دعا وہ جو رسول اللہ کی دعائے معراج سے ڈیرائیو کی گئی۔ پیغمبر نے جو دعائے معراج مانگی تھی، تو چونکہ اس کے اندر رسول اپنی امت کے لیے کچھ بینیفٹ مانگ رہے تھے، تو اس کا اسٹارٹنگ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا، لیکن آگے جا کے دعا میں کیا؟ واغفر لنا وارحمنا واعف عنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ان شارٹ معراج کے ریفرنس میں یہ دعا اپنی نماز میں ایٹ لیسٹ دن کی 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں ضرور انکلوڈ کرے، اور اگر 5 کی 5 قنوت میں یہ دعا پڑھے تو سب سے زیادہ میکسیمم آپ کو نماز کا ثواب اس دعا سے ملے گا، کیونکہ یہ دعا وہ جسے سننے کے فوراً بعد اللہ نے اتنی کثرت کے ساتھ پیغمبر پر رحمت برسائی کہ پیغمبر فوراً شکر کے سجدے میں گر پڑے۔ یہ بات اب کل آئے گی۔ ابھی تو یہ کہ معراج 25 گفٹ رسول اللہ ہمارے اور آپ کے لیے لے کے واپس آئے، مگر ساتھ میں نماز کو بھی لے کے آئے، جو بات کل آئے گی۔ ابھی صرف اتنی سی بات کہ جب رسول اللہ یہ معراج کا سفر کر رہے تھے، اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ذرا سا میرے کل کے ٹاپک سے ہٹ کر، لیکن جو آج کی مجلس کا لاسٹ پوائنٹ بنے گا اور وہ ہاف آئے گا اس سے ریلیٹڈ، کہ آسمان پر جانے سے پہلے جیسے پلین جو ہے جس وقت ٹیک آف کرتا ہے تو اس سے پہلے ٹیکسی کر رہا، اس طرح اس دنیا میں پیغمبر کی سواری کو، جسے براق کہا گیا ہے، لیکن واٹ از دا براق ایک الگ ٹاپک، پیغمبر کو اس دنیا میں پورا ایک سروے کرایا گیا معراج میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پیغمبر نے پہلے دنیا کا سروے کیا، اس کے بعد پیغمبر نے آخرت کا سروے کیا، یعنی جنت بھی گئے، یعنی جہنم بھی گئے، یعنی برزخ میں گناہگاروں کا عذاب بھی دیکھا، یعنی 7 آسمان 1 بائی 1 کر کے پیغمبر نے چیک کیے۔ یہ نہیں ہے کہ اسپیڈی سواری میں تھے 7 آسمان ایک دم سے کراس کر لی، ایک ایک آسمان پہ رکتے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ میسج یا انٹرسٹنگ سین نظر آتا۔ معراج میرا اس سال کا ٹاپک نہیں، لیکن اس میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ پہلے دنیا کا سروے کی، دنیا میں پیغمبر سب سے آخر میں مدینے تک لائے گئے، اور مدینے سے پھر پیغمبر کی جو سواری وہ سمجھیے ایک طرح سے ٹیک آف کر رہی، اور جب مدینے سے ہی سواری چلی، اب رسول اللہ آسمان کی جانب جا رہے ہیں۔ مکے سے پیغمبر کا جرنی شروع ہو گئے، لیکن ابھی پیغمبر اسی دنیا میں مدینہ منورہ آخر میں پہنچے۔ آخر مینس مکے سے بیت المقدس گئے، نجف گئے، کوفہ گئے، کوہ طور پہ گئے، بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، 25 دسمبر قریب آ رہی ہے۔ یہ ساری جگہ دیکھ کے آخر میں مدینے آئی، اور مدینے سے پیغمبر کی جو سواری براق، وہ ایک بار ٹیک آف کر کے آسمان کی جانب جا رہا۔ اب پیغمبر پہلے آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ جب یہ پیغمبر کی سواری مدینے سے تھوڑا سا اونچی ہوئی تو پیغمبر نے آواز دی کہ اے میرے حبیب، اور رسول اللہ نے آواز دی اے میرے حبیب، اور پیغمبر نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ اور اس وقت پیغمبر کی سواری مسجد شجرہ کے قریب تھی۔ چنانچہ آج بھی ہم اور آپ آسمان کی جانب جا کے معراج نہیں کر سکتے، ہماری اور آپ کی میکسیمم معراج ہے مکے میں اللہ کے گھر پہنچ کر اللہ سے ملاقات کرو۔ وہ 25 گفٹ جو رسول اللہ نے 7ویں آسمان پہ لیے تھے، اس سے زیادہ گفٹ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اس دنیا میں لو، لیکن لبیک کہاں پہ کہنا؟
وہ کہنا ہے مسجد شجرہ پر، جو کہ پیغمبر کی معراج کا اسٹارٹنگ پوائنٹ مسجد شجرہ، وہاں سے پیغمبر کی سواری ٹرن کرتی ہے آسمان کی جانب، وہاں سے پیغمبر کی سواری جو ہے وہ بلند ہونے لگتی ہے۔ اب پیغمبر نے مسجد شجرہ میں سب سے پہلے لبیک اللہم لبیک کہا، اور ایک جملہ مسجد شجرہ سے ریلیٹڈ بیان کر کے اب آسمان پہ چلتے، اور وہ یہ کہ مسجد شجرہ از دا اونلی پلیس ان دا ورلڈ جہاں 100% کنفرم اور اتھینٹک حدیث کہ پورے 14 معصومین نے وہاں کو وزٹ کیا ہے، وہاں اسٹے کیا ہے اور وہاں پہ نماز پڑھی، کیونکہ ہر امام معصوم 12 امام اور پھر 2 اور معصوم رسول اللہ اور رسول کی بیٹی، ان سب نے حج کیا۔ کوئی امام معصوم ایسا نہیں ہے جس نے حج نہ کیا ہو، حتیٰ شہزادی نے بھی حج کیا، بلکہ شہزادی کے حج میں ہی تو ایک ٹیکنیکل پرابلم آ گیا تھا کہ شہزادی حج پر گئی ہیں اور حج میں جو ایک سیکریفائس کیا جاتا ہے قربانی، اس کے پیسے نہیں ہیں، تو جو ایک مسئلہ آ گیا کہ آدمی اس کے بدلے میں 10 روزے رکھے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کی دعا قبول ہوئی ہے انشاءاللہ کہ آج مجھے ٹائم میں بات مکمل کرنا۔ تو اب شہزادی نے بھی حج کیا۔ دنیا میں وہ کون سی جگہ جہاں فزیکل وجود کے ساتھ پورے 14 معصوم وہاں گئے ہوں، انٹر ہوئے ہوں، اسٹے کیا ہو اور وہاں پہ نماز پڑھی؟ حج اور عمرے کا اسٹارٹ نماز سے ہوتا ہے کہ یہ بھی ہائیلی ریکمینڈڈ عمل۔ تو یہ مسجد شجرہ اس پوری دنیا میں اونلی پلیس ہے۔ جب حاجی لوگ جاتے ہیں نا تو انہیں نارملی بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں رسول اللہ نے اپنا احرام باندھا، امام حسین کربلا جانے سے پہلے مکہ گئے تھے، یہاں سے احرام باندھا۔ نہیں، اونلی رسول اللہ اور اونلی امام حسین نہیں، پورے 14 معصوم انکلوڈنگ شہزادی فاطمہ مسجد شجرہ میں یہ گئے، یہ انٹر ہوئے، وہاں اسٹے کیا، وہاں نماز پڑھی، پھر یہ ٹوارز مکہ جاتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی معراج مکہ، مگر رسول اللہ کی معراج مسجد شجرہ۔ اور جب پیغمبر مسجد شجرہ سے معراج مسجد شجرہ تھی، یعنی وہاں سے پیغمبر کی سواری آسمان کی جانب گئی تھی۔ اب سنیے وہ جملہ جو آج انکمپلیٹ ہے، کل کمپلیٹ ہوگا۔ اب یہ سواری، اس کا الٹیٹیوڈ ہائی ہو رہا، اب یہ سواری ٹوارز آسمان جا رہی۔ دنیا کی آخری چیز جو رسول نے دیکھی مسجد شجرہ سے پیغمبر کی سواری کا ڈائریکشن چینج ہوا، ابھی ایسٹ ویسٹ میں جا رہی تھی، ابھی ہاریزنٹل پیغمبر کا ٹریول تھا، اب یہ جا رہی ہے مثلاً ساؤتھ سے نارتھ، زمین سے آسمان۔ تو پہلی جگہ جہاں سے سواری اٹھی مسجد شجرہ۔ جو لوگ حج اور عمرہ نہیں کر سکے، میری معافی، شاید وہ میری بات سمجھ نہ پائے ہوں، مدینے سے 6 مائل کے فاصلے پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شجرہ، اور جو آدمی مدینے سے مکے جاتا وہاں پہ رک کر اسے احرام کی نیت کرنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اچھا، وہاں سے پیغمبر کی سواری چلی، اور لاسٹ سین جو اس دنیا کا پیغمبر نے دیکھا، اور وہ ہے قم شہر۔ اس وقت تک قم نام کا دنیا میں کوئی شہر نہ تھا۔ رسول اللہ کو قم کی زمین دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں سے ساری دنیا میں آخری زمانے میں اسلام پہنچے گا، اور اس کی ڈیٹیل کل آئے گی۔ کل شب جمعہ، کل امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات ہے، اور میرے ٹاپک میں بھی امام کا ذکر آ رہا۔ میں ٹاپک سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا، لیکن جیسا میں نے کہا یہ آج کی تقریر کے اینڈ میں آدھی بات آئے گی اور کل یہ بات کمپلیٹ ہوگی۔ اب پیغمبر مسجد شجرہ پر رکے، لبیک اللہم لبیک کہا اور آسمان کی جانب چلے، اور پہنچ گئے وہاں پہ جو کل میں بتا چکا ہوں، آج میں نے ریپیٹ کیا، وہ لاسٹ لائن جس کو کراس کرنے کی پرمیشن کسی کو نہیں۔ جبرائیل کو بھی آرڈر ہے کہ آگے بڑھو گے تو جل جاؤ گے۔ وہاں سے رسول آگے بڑھے، وہاں کرٹن پڑے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس لائن پر کھڑا ہو کے جبرائیل یہ دیکھے کہ آگے کیا، نہیں، کرٹن، حجاب ہے، 7 کرٹن ہے۔ پیغمبر آخری کرٹن کو کراس کر کے پہنچے اور ایک بار ہاتھ اٹھا کے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا کی دعا کی، جس میں خاص طور پر یہ جملہ ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ خدا بندہ، اب یہ ورڈنگ میری، ٹائم کم ہے تو ہو سکتا ہے کہ ذرا سا میں ریسپیکٹ نہ رکھ پاؤں، کہ خدا بندہ
میری امت کو وہ شریعت دینا جو بہت ہی ایزی شریعت ہو، ایسی شریعت نہ دینا جو تو نے موسیٰ کو دی ہے یا عیسیٰ کو دی ہے یا نوح کو دی ہے۔ پیغمبر کی دعا میں ایک ایک جملہ بہت اہم ہے، لیکن خاص یہ جملہ، چنانچہ جیسے ہی رسول کی دعا مکمل ہوئی، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب ویسے آپ کی معلومات کے لیے یہ جو سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت، اگر کسی کے گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں بہت آتی ہیں، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے ہر آدمی کا کوئی ایک پرابلم، روزی کا پرابلم ہے اس کی الگ دعا، بیماری کا پرابلم ہے اس کی الگ دعا، بچے جو ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں، اس صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے اس کی الگ دعا، دشمن بہت پریشان کر رہا ہے اس کی الگ دعا، شوہر بیوی کے درمیان کوئی فیملی پرابلم ہے اس کی الگ دعا، اور ایک ہے اوورآل ایسا گھر ہے مومن کا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ریزن، کہ ابھی میں ایک پرابلم کو سالو نہیں کرتا ہوں دوسرا پرابلم آ جاتا، بیماریاں بھی ہیں، روزی کا مسئلہ بھی آتا، شوہر بیوی کے پرابلم بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی اپنے پیرنٹس کو اوبے نہیں کرتی، تو یہ والی دعا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ حاجت کی نیت سے پڑھنا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرآن کی آیت کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، تلاوت کی نیت سے پڑھیں اس کا الگ بینیفٹ ملے گا، اور حاجت کی نیت سے پڑھیں تو الگ بینیفٹ ملے گا۔ تو یہ دعا جو ہے اوورآل جتنے پرابلم ہیں، ایک کوئی سنگل آؤٹ نہیں کر رہے، بہت سارے پرابلم ہیں، اس کا بیسٹ سولوشن یہ دعا، کیونکہ پیغمبر دعا میں اللہ سے کہا ہی یہی تھا کہ یا اے اللہ، اللہم میری امت کے لیے قیامت تک شریعت کو آسان کر دے، ان کے لیے شریعت کے مسئلے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ تو ہر ڈیفیکلٹ پرابلم کو دور کرنے کے لیے یہ دعا ہے۔ البتہ ایک پرابلم مجھے پیش آ رہا تو میں اپنی مجلس روک دیتا ہوں کہ اب ہال بھر چکا ہے اور اب جو لوگ آ رہے ہیں انہیں مجمع کو کراس کر کے جانا پڑ رہا، ان کی بات بھی صحیح ہے کہ باہر ویدر ایسا نہیں ہے کہ کھڑے، اور میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں، تو آپ حضرات کو معلوم ہے میرا ڈسٹربنس جو ہے نا وہ آج آپ کی تقریر 90 منٹ کی ہو جائے گی اگر آپ نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ اس لیے جہاں جہاں پہ کوئی ایمٹی جگہ ہے یا گیپ ہے آپ لوگ خود اسے بھر دیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، میری توجہ نہ ہٹے، تقریر ٹائم پہ پوری ہو اور باقی لوگ اس دوران درود کا ثواب حاصل کر لیں۔ تو پیغمبر نے یہ دعا کر کے اللہ سے اپنی امت کا ایک پرابلم سالو نہیں کرا، کہ پوری شریعت کو ایزی بنانا، یعنی میں اپنی لینگویج میں بات یہ کروں، شریعت آپ اسلامک لا اٹھائی، وضو اور نجاسات سے لے کے آخری چیپٹر انہیریٹنس تک پوری شریعت کو ایزی کرانا۔ پیغمبر کی یہ دعا کسی ایک خاص چیز کے لیے نہیں تھی کہ خدا بندہ میری امت کے لیے نماز کو ایزی کر دے، یا خدا بندہ میری امت کے لیے مثلا روزی کو ایزی کر دے، پوری شریعت۔ تو اسی لیے اگر آپ کی زندگی میں پورے پرابلم ہی پرابلم، کوئی ایک نہیں بہت سارے، بہترین یہ دعا ہے، اس کے اوپر آپ عمل کیجئے، مگر قرآن کی آیت کے ساتھ حاجت کی نیت بھی کیجئے گا۔ اب آئیے واپس اصل مسئلہ، پیغمبر نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں 25 گفٹ تو رسول اللہ کو اسی وقت دے دی۔ وہ گفٹ لے کے رسول خدا پھر واپس ہماری اور آپ کی طرف آئے۔ اب بہت جلدی اس کا بیان، کیونکہ میرا ٹاپک اس حدیث کی وجہ سے ذرا سا رک گیا۔ اصل ٹاپک تو کرنٹ ایشوز ہے، جو ڈائریکٹ اس حدیث کے اندر کرنٹ ایشو کی کوئی بات نہیں، لیکن اس کا ریزلٹ کرنٹ ایشو نکلیں گے، تو جلدی سے حدیث کو پورا کروں۔ اب ہر چیز کو آج میں ایکسپلین نہیں کروں گا، 9 باتیں تو کل آ چکی، اور یہی وہ حدیث ہے جو معراج کی رات پیغمبر کو 25 گفٹ ملے، مگر رسول اللہ نے پھر بعد میں بھی اس کے کچھ باتیں الگ الگ انداز سے بتائیں۔ مثلا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے لی مانے خاص میرے لیے پوری زمین کو سجدے کی جگہ بنایا، اور طہورا، اور اللہ نے میرے لیے زمین کو طہارت کی جگہ بنایا۔ آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر کے آدمی اتنا ہی پاک ہوتا ہے جتنا غسل کر کے پاک ہوتا ہے،
یہ موسیٰ اور عیسیٰ کی امت کے لیے نہیں تھا. یا پیغمبر کی ایک اور حدیث، رفع عن امتی تسعہ، اللہ نے میری امت سے، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت میں کوئی جواب نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا، مگر پیغمبر کی معتبر ترین حدیث ہے، جو علت لی، میرے لیے زمین کو سجدے کی جگہ بنایا. رفع عن امتی، اللہ نے میری امت سے اٹھا لیا 9 باتوں کو، جن میں 3 وہی باتیں تھی جو کل آ گئی. تو وہ الگ سے حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں. الخطا والنسیان، بھول کے عالم کا گناہ معاف کر دیا اور بائی مسٹیک غلطی معاف کر دی. تو اس معراج کی رات کو جو 25 تحفے ملے ٹائم ٹو ٹائم، رسول اللہ اس کو ریپیٹ کرتے رہے اور بار بار کہتے رہتے کہ اسپیشل گفٹ میرے لیے اور میری وجہ سے میری امت کے لیے. اب وہ ہیں کیا گفٹ؟ اسلام میں 2 عبادتیں بہت اہم، ایک ہے نماز اور ایک ہے زکوٰۃ. مگر زکوٰۃ کے ساتھ قربانی، زکوٰۃ مال کی قربانی ہے اور اسلام مال کے ساتھ جان کی قربانی بھی چاہتا. لیکن نارمل سرکمسٹانسز میں نہیں، نارمل سرکمسٹانسز میں خالی ہمیں پریپیئر کرتا جان کی قربانی کے لیے. کیسے پریپیئر کرتا ہے؟ عقیقے میں جانور ذبح کرو، حج میں جانور ذبح کرو، ہر سال بقرعید حج العید کے موقع پہ جانور ذبح کرو. مگر یہ ہمیں ٹریننگ دے رہا کہ آج جانور ذبح کرو، کل ضرورت پڑے تو اپنی اولاد کو قربان کر دو. تو یہ نماز اور زکوٰۃ، اور زکوٰۃ میں پیسہ دیا جاتا لیکن اس کے ساتھ فزیکل قربانی. تو اب آئیے 25 گفٹ. کچھ اس میں لینینسی نماز میں آئی، کچھ زکوٰۃ میں آئی، کچھ قربانی میں آئی. اور نماز کی پریپریشن ہے اپنی باڈی اور کپڑے کو پاک کرنا. یہ چھوٹی سی تمیز ذرا سی ڈرائی ہو گئی. آئیے میں حدیث پوری کروں. پیغمبر نے فرمایا کہ ادھر میں نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا کی دعا مانگی، فانصرنا علی القوم الکافرین پہ پہنچا اور اللہ نے فوراً یہ 25 گفٹ مجھے دیے. نمبر 1، یہ اعلان کر دیا کہ اس سے پہلے کی امت کے لیے طہارت خالی پانی سے ہو سکتی تھی. اے حبیب، اب تیرا امتی مٹی کے ذریعے بھی طہارت حاصل کر سکتا. چاہے اس سے مراد وہ لفظ جو ہے نا کہ پانی اور زمین یعنی ارتھ، اور چاہے اس سے مراد آپ تیمم لے لیں. تیمم بہت بڑا گفٹ ہے اللہ کا ہیومینٹی کے لیے. اور دوسری بات کہ اللہ نے میری امت کو یہ سہولت دے دی کہ اگر کپڑا نجس ہو جائے تو ضرورت نہیں ہے کپڑے کو کاٹنے کی. کل بات آ چکی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں. اللہ نے میری امت کے لیے تیسری فیسلٹی یہ دی ہے کہ 50 نمازیں پڑھنا واجب نہیں ہے، خالی 5 پڑھو اور ریوارڈ اور ثواب تمہیں پورے 50 کا ملے گا. ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. نمبر 4 چوتھی فیسلٹی یہ دی ہے کہ نماز دنیا میں ہر جگہ پڑھ سکتے ہو. کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 5 نمازوں میں بھی اگر یہ ریسٹرکشن آ جائے کہ صرف مسجد میں پڑھنا ہے تو لائف کتنی مشکل ہو جاتی. پیغمبر کو معراج کی رات یہ گفٹ ملا. اور پھر 5ویں چیز زکوٰۃ. نماز کی طرح سے زکوٰۃ بھی 10 ٹائمز کم کر دی گئی. نماز 50 تھی، کہاں پہ؟ ابراہیم میں، موسیٰ میں، عیسیٰ میں، نوح میں. میں کسی نبی کی معاذ اللہ توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بچانے کے لیے سارا نام لے رہا ہوں. 50 نمازیں تھی، 10 ٹائمز کر کے کم کر کے 5 کر دی. زکوٰۃ پہلے 25% تھا، اب 2.5% زکوٰۃ ہو گئی. اور ثواب وہی ملے گا اور بینیفٹ وہی ملے گا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ نماز اور زکوٰۃ خالی اس کا ثواب نہیں ہے، اس کے بینیفٹ بھی ہے. حسن نماز کا ایک بینیفٹ تو قرآن میں آ گئے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر یعنی نماز کو چھوڑ دے گا اس کے لیے روزی تنگ کر دی جائے گی. آج ہر طرف کریڈٹ کرنچ، کسی کا جاب چھوٹ رہا ہے، کسی کا بزنس فیل ہو رہا ہے، کوئی مورگیج ادا نہیں کر پا رہا ہے، ہر آدمی پریشان. اس میں یہ بھی دیکھنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی فالٹ یا مسٹیک ہماری جانب سے ہو رہا. ون آف دا ریزن، اللہ کا وعدہ ہے روزی ہر ایک کو ملتی، مگر پھر جب روزی تنگ ہوتی ہے تو اس کا ریزن بھی ایک ریزن اللہ نے بتایا. اسی طرح زکوٰۃ کے کتنے بینیفٹ روایتوں میں آئے، مگر چونکہ آج میرے پاس ان چیزوں کی ڈیٹیل کا ٹائم نہیں اور یہ میرا اصل ٹاپک بھی نہیں. 5ویں چیز زکوٰۃ 10 ٹائمز کم کر دی گئی ہے.
اور اس کے بعد بھی ثواب وہی ملے گا اور بینیفٹ بھی وہی ملیں گے. اب زکات ہی کا ایک پارٹ فطرہ ہے اور ایک پارٹ خمس. چھٹی چیز، پہلے قربانی کرنا جس کے لیے لازم ہوتا تھا. اب پوچھئے جو حج کے آرگنائزر، قربانی لازم ہوتا تھا، ہر آدمی جو قربانی کرے اس کے لیے لازم تھا قوم موسیٰ میں اور قوم عیسیٰ میں کہ اپنی قربانی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قربان گاہ تک لے جائے اور وہاں جا کے قربانی کرے. کتنے لوگ حج پہ جائیں گے؟ 10% لوگ بھی حج پہ نہیں جائیں گے اگر کہا جائے اپنا بکرا اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جائیے. حج العید جہاں پہ ہم اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پلے صراط پر یہ بکرا ہمیں لے کے جائے گا، ہم اس پر بیٹھے ہوں گے اور پتہ چلے کہ اس کو اپنے کندھے پہ بٹھانا. اکیلے اگر کہا جائے آج حاجی سے کہ قربانی کرو، وہ نہیں کر سکتا. اب اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں، اس لیے کہ آج بھی بیماری کا بیسٹ علاج یہ ہے کہ اس بیمار کے نام پہ جانور ذبح کر. راوی نے کہا مولا میرا بیٹا پیدا ہوا اور میں اس کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے علاقے میں آلریڈی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے گوشت بہت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا کیش جو ہے وہ کسی غریب کو دے دوں. جانور ہمارے یہاں لوگ اکثر دعوتوں میں یا شب جمعہ یا ویسے ہی ذبح کرتے ہیں. دیہات میں آپ جائیے تو وہاں جانور کوئی پرابلم نہیں، کیش. غریب کو بچے کے اسکول کی فیس کے لیے پیسے چاہیے، وہ بیمار ہے تو دوا کے لیے پیسے چاہیے. مولا میں چاہتا ہوں عقیقے میں جانور کے بدلے میں اتنے ہی پیسے دے دوں. اور کبھی یہ لوگ حج کے کفارے میں بھی کہتے ہیں مولانا وہ جانور ذبح کرنا پیسے دے دے. چھٹے امام کا صاف جواب، ان اللہ یحب اراقۃ الدم. کچھ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ محبت کرتا ہے کہ خون بہایا جائے، اور جو جانور کا خون بہنے کا بینیفٹ ہے وہ پیسے دینے سے نہیں ملے گا، وہ چیریٹی بن جائے گی، بینیفٹ نہیں ملے گا عقیقے کا. مولا عقیقے کا بینیفٹ کیا؟ کہا یہ بچہ برت سے لے کے ڈیتھ تک ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا اگر اس کا عقیقہ ہو گیا. اسی طریقے سے اب یہ تو میں الگ ٹریک سے ہٹ گیا، تو قربانی اگر کرنا چاہے عقیقے کے لیے، چاہے جانور، چاہے بیمار کی بیماری دور کرنے کے لیے، چاہے حج کے لیے، چاہے حج العید پر اپنے گھر میں پہلے ایک بکرا کندھے پہ اٹھا کے لے جانا پڑتا. کہا کہ نہیں. اچھا اب اس کے اندر ایک ہڈن میسج بھی ہے لیکن وہ بعد میں کبھی آئے گا، ورنہ یہ حدیث آج بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. کہا کہ 7واں بینیفٹ اللہ نے یہ دیا، شک والی چیز استعمال کر سکتے ہو. شک ہو گیا یہ حلال گوشت ہے کہ حرام اور مسلمان ملک ہے، جائز. شک ہو گیا یہ پاک ہے کہ نجس چاہے کافر ملک ہو، جائز. شک ہو گیا کہ یہ چیز شراب ہے کہ شربت، پی سکتے ہو. غرض یہ کہ اس کے ایگزامپل بہت، یہ پہلے نہیں تھا، پہلے شک ہو گیا چھوڑ دو یہ چیز. 8ویں چیز، بھول کے عالم میں جو غلطی ہو جائے، روزہ ہے اور بھولے سے کھا لیا، صحیح. نماز ہے اور بھولے سے بول دیا، نماز صحیح. اور 9ویں چیز، البتہ اس کے پھر سجدہ صحب وغیرہ کے مسئلے الگ پرابلم. 9ویں چیز، بائی مسٹیک اگر کوئی گناہ ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آج عید، ہمارے حساب سے آج کرسنٹ سائٹنگ نہیں ہوئی تو روزہ واجب، بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ آج عید ہے تو قیامت نہیں ٹوٹ پڑی، وہ آپ کا عمل بالکل درست ہے. اور بھی اس کی بہت مثالیں. 10ویں چیز جو اللہ نے خاص رسول کی امت پہ معاف کی، اور وہ یہ ہے کہ اگر نیند کے عالم میں سوتے ہوئے تم سے کوئی گناہ ہو جائے، سو رہے اور معلوم ہوا کہ تم نے کسی کا کوئی مالی نقصان کر دی، ہمارا پیر لگا اس کا گلاس ٹوٹا اور گر گیا، ہمارا ہاتھ ہلا اس کو لگ گیا جا کے. اب تو الحمدللہ حج میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن پہلے جب حاجی برابر سوتے تھے تو خیر مثالیں بہت ہوں. کہا کہ نیند کے عالم میں جو غلطیاں اور گناہ ہیں وہ معاف، اس پر اللہ قیامت کے دن نہیں پکڑے گا. اور اب میں بہت جلدی کر رہا ہوں. 11واں تحفہ جو رسول کو ملا، 9th 10th، وہ یہ 11 نیند 10واں 11 وہ یہ ہے کہ مجبوری کے عالم میں جو گناہ کرو. مجبوری کیا؟ کسی نے ہمارے سینے پہ ریوالور رکھا اور کہا کہ یہ گناہ کرنا پڑے گا، اور ہم نے یہ گناہ کر لیا. مثلا اس نے کہا شراب پی لو، اور بالکل بائی فورس پریشرائز کر کے، البتہ ویلڈ قسم کا پریشر ہو، یعنی
गर्दन पे तलवार है, सीने पे पिस्तौल, और हमने वो शराब पी ली, हमें कोई गुनाह नहीं। और 12वीं चीज है हरज। अल्लाह ने हरज को मेरी उम्मत से उठा लिया। हरज क्या? मैं अक्सर यहां पे एक जुमला कहता हूं, लेकिन इतने बड़े क्राउड में ये जुमला मैं कह नहीं पा रहा, मुझे लग रहा है कि मैसेज गलत पहुंचेगा। हरज वो है जुमला। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि हराम मोहम्मद कयामत तक हराम, लेकिन अगर हरज का मसला आ जाए तो हराम मोहम्मद हलाल हो जाता। हरज का मतलब ये कि आदमी के सर्कमस्टांसेस ऐसे कि अनबियरेबल, वाजिब पे अमल करना जाए उससे हो नहीं पा रहा, अनबियरेबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं लेकिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हराम से बचना चाहे बच नहीं पा रहा, हरज। अब इसकी एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। मसलन कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर मुस्लिम इन द वेस्ट ने एक एग्जाम्पल लिखी, ये आयतुल्लाह सिस्तानी की बुक है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। अगर के इस एग्जाम्पल से लोग एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल प्रिंटेड किताब में एग्जाम्पल है। एक स्टूडेंट आयतुल्लाह सिस्तानी से पूछता कि मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी हैं और रमजान का महीना भी आ रहा, या हज पर जाना है और हज वाजिब हो गया और मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी। अब अगर मैं हज पे चला जाता हूं तो मेरा एग्जाम रह जाता, मेरी डिग्री रह जाती, और बाद में मुझे चांस नहीं मिलेगा। और अगर मैं एग्जाम में जाता हूं तो हज जैसा वाजिब छूट जाएगा। जवाब क्या होगा कि रोजा या हज आप पर वाजिब है, लेकिन अगर रोजा और हज की वजह से आपको हरज हो रहा, इतना आगे चल के नुकसान हो रहा है जो अनबियरेबल है, तो आपके लिए इजाजत है कि हज छोड़ दीजिए, पहले एग्जाम में अपियर होइए। हरज जो हिजाब में भी आता है, जो दाढ़ी में भी आता। भाई दाढ़ी में जो बहुत ही मशहूर एक मसला मरहूम आगा खुई का है, जो आगा सिस्तानी ने भी लिखा कि अगर दाढ़ी रखने की वजह से आपको हरज हो रहा, इतने लॉसेस बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं कि वह अनबियरेबल अकॉर्डिंग टू पॉइस लोग, वो मुत्तकी लोग भी कहें कि भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल, वो माफ है। दाढ़ी शेव करने की इजाजत, अल्लाह करे कि आज रात को दाढ़ियां शेव मेरी वजह से ना हो, वैसे जिसको शेव करना शेव करे। लेकिन ये एग्जाम्पल है हरज की, इसमें नमाज और रोजा भी आ जाता कि अगर वुजू करने में या रोजा रखने में बड़ी शदीद तकलीफ है, रोजा माफ, एग्जाम्पल बाद में। अभी देखिए घड़ी, मैं आपसे ज्यादा आज घड़ी को चेक कर रहा हूं, कहा ये हरज माफ है, पहले उम्मत में हरज माफ नहीं था। कितना ही शदीद नुकसान क्यों ना हो, तुम्हें इबादत करना ही करना है और हराम से बचना ही बचना है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मगर सबसे ज्यादा लोग उसको मिसयूज करेंगे, इसलिए मैं उसको खुल के नहीं बता रहा हूं। इशारा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कोड ऑफ प्रैक्टिस में ये मिसालें आ चुकी हैं, और वो ये है कि समटाइम्स नामहरम औरत से हैंड शेक, जो शरन हराम और गुनाह कबीरा, हरज आ जाए तो मसला चेंज हो जाता है। जाके बुक में देखिएगा, मैं मिंबर से मसला पढ़ के भी किसी को यह चांस नहीं देना चाहता कि मेरी मजलिस की वजह से वो एडवांटेज ले ले। बहरहाल इन शॉर्ट ये कहा कि ये 12वां गिफ्ट है या 11वां गिफ्ट है जो मेरी उम्मत को मिला। 12वां गिफ्ट यह है कि वसवसे माफ है, यानी दिल में अगर आपके ऐसा ख्याल आ रहा कि वो आपका अकीदा नहीं, कभी अल्लाह के बारे में ख्याल आया, पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं। एक एज आती है जब बच्चा जो है बड़ा होता है, एडल्टहुड के करीब पहुंचता, हर चीज से वो डिससेटिस्फाई होता, कभी अल्लाह के बारे में भी डाउट आ जाएंगे, कभी इस्लाम भी उसको नॉनसेंस लगेगा, कभी रसूल खुदा के बारे में भी उसके दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आएंगे, कभी अइम्मा ताहिरीन की भी इंसल्ट करेगा दिमाग में। ये इंटेंशनली और पर्पसली उसका बिलीव नहीं है, शैतान ये बुरे बुरे ख्याल ला रहा। पहले जमाने की उम्मत को इस पे भी सजा मिलती थी, रसूलुल्लाह ने कहा वसवसे माफ। अगर वो तुम्हारा बिलीव नहीं, अगर वो तुम्हारा अकीदा नहीं, तुम्हारे दिल में खुद एक गलत ख्याल आ रहा जिस पर तुमको भी बुरा लग रहा, लेकिन वो आ रहा अगेंस्ट अल्लाह, अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट शरीयत, अगेंस्ट मासूमीन, अगेंस्ट पैगंबर, माफ। 13वां गिफ्ट जो मिला, ये बहुत डिटेल में जाने का टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। 13वीं चीज मुर्तद। पहले जमाने में अगर कोई मुर्तद हो जाए, यानी रिलीजन को छोड़ दे और बाद में तौबा करके वापस आ जाए सही मजहब पर,
جتنی اس نے زندگی بھر کی عبادتیں کی سب زیرو ہیں، دوبارہ کرنا۔ ایک آدمی 50 سال تک نماز روزہ کر رہا، حج کر کے آیا، زکات و خمس ریگولر دے رہا، 50 سال میں جا کے شیطان نے بہکایا، وہ مرتد ہو گئے۔ یعنی اس نے کہا سب نان سینس، کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی رسول نہیں۔ 5 سال کے بعد اس نے توبہ کر دی۔ اب بالغ ہونے سے لے کے 50 سال تک جو نمازیں پڑھی وہ زیرو ہو چکی ہیں، اس کی قضا واجب، اس روزے کی قضا واجب۔ حج دوبارہ کرنا، کہا کہ نہیں، یہ موسیٰ اور عیسیٰ، نوح اور ابراہیم کے زمانے میں تھا۔ میری امت کو اللہ نے یہ گفٹ دیا کہ مرتد ہونے کے بعد اگر دوبارہ توبہ کر لے تو پیچھے کے سارے اعمال درست ہیں، ان کی قضا نہیں کرنا ہے، اب دوبارہ اس کو اپنے واجبات انجام دینا۔ اور یہ گفٹ پھر میں کہتا ہوں 21 سینچری کا گفٹ لگ رہا۔ پہلے زمانے میں لوگ رسول اور اللہ کے بارے میں ایسی فاؤل لینگویج استعمال نہیں کرتے تھے کہ مرتد ہو جائے، آج یہ ہو جاتا۔ بعد میں پھر آدمی جو ہے اس کو خود برا لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اگر وہ حضرت نوح کی امت میں ہوتا اور کسی ہاٹ ڈسکشن میں بھی اس نے اسلام یا قرآن یا رسول اللہ کو ڈینائی کر دیا تو سارے ماضی کے واجبات ختم، زیرو۔ جب دوبارہ توبہ کرے نئے سرے سے سٹارٹ کرنا۔ لیکن آخری زمانے کی حدیث ہے نا کہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کا کافر نیکسٹ مارننگ دوبارہ مومن ہو گیا۔ آخری زمانے میں لوگ ایمان اور کفر میں اس طرح سے ان اور آؤٹ کریں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر کچھ مکان ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ کچھ مکان، جس کے اندر بیڈ روم جو ہے امریکہ میں ہے اور واش روم جو ہے وہ کینیڈا میں، کچن جو ہے مثلا امریکہ میں ہے اور ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی ہے کینیڈا کے اندر۔ اب آدمی دن میں 24 گھنٹے میں 50 دفعہ امریکہ سے کینیڈا جاتا ہے، کینیڈا سے امریکہ آ رہا ہے، کہیں نہیں جا رہا، وہ اپنے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا ہے، لیکن یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے یہاں گیا۔ یہی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر ہے، اور بھی کچھ ایسے ملک ہیں۔ آخری زمانے میں مومن کی یہ حالت ہوگی، صبح مومن ہے، دوپہر کو کفر میں چلا گیا، پھر شام کو واپس ایمان میں آ گئے، بیڈ روم سے گیا کچن میں، کچن سے گیا واش روم میں، واش روم سے آ گیا مثلا ڈائننگ روم کے اندر، صبح شام۔ تو دیکھیں یہ پہلے یہ پرابلم نہیں تھا، تو پیغمبر کا یہ 13 نمبر کا گفٹ خاص لگ رہا ہے کہ کرنٹ سچویشن 21 سینچری، اور ابھی تو اس سے خراب سینچری آنے والی، یہ اس کے لیے معراج کی رات پیغمبر نے تحفہ مانگا اور کہا کہ اب 14واں 14۔ اچھا یہ دعا کو الگ الگ میں ایکسپلین کرتا تو اور اچھا رہتا، لیکن ٹائم نہیں۔ یہ دعا کا سیکوینس یہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، بھول کو معاف کر دے، معاف کر دیا، اور اخطانا، مسٹیک کو معاف کر دے، معاف کر دیا، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، پاس کے انبیاء کی شریعت کو معاف کر دے، وہ نماز، وہ زکات، وہ طہارت، وہ تیمم معاف کر دے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، ما لا طاقت لنا بہ، جو ہماری طاقت سے باہر ہے، معاف کر دے، معاف کر دیا۔ حرج، وسوسہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، دل میں آتا ہے، خیال چلا جاتا۔ اب وغفر لنا ورحمنا، دعا کا یہ حصہ چل رہا ہے، تو ریمیننگ 11 گفٹ اس کا اس سے تعلق، اور کہا کہ گفٹ نمبر 14، پہلے زمانے میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تھا، یہ 14 اور 15 دو، یہ گناہ اگر وہ گھر میں کرتا تھا تو اس کے گھر کے مین ڈور پر ایک رائٹنگ اپیئر ہوتی تھی کہ یہ آدمی اس وقت گھر میں یہ گناہ کر رہا۔ آدمی کتنا اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، لیکن ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ ہم تو مسجد میں نماز شب پڑھ کے گئے، گھر میں جا کے ہم نے شراب کا جام اٹھایا۔ 3 سال پہلے جب میں حجت امام مارگاہ میں پہلے عشرے کی مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے باقاعدہ آپ کو بک کا ریفرنس دیا تھا کہ ایک مومن نے حج کرنے کے بعد اپنے حج پر ایک بک لکھی جس کا جملہ یہ تھا، یہ پرنٹڈ ہے، کہ میں نے حج کیا، حج میں بہت تھک گیا، جیسے ہی اپنے روم میں آیا میں نے پہلا کام یہ کیا کہ وسکی کی بوتل نکالی اور شراب پی کے اپنی تھکن اتاری۔ دیکھیے کتنا بے شرم و بے حیا اور بے غیرت ہے وہ، گناہ کر کے اس انداز سے اس کو لکھ بھی رہا ہے اور موت مزہ لے لے۔ لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے پوائے سے گھر میں ہم گئے، میوزک لگا دیا، شراب پی لی۔ شراب تو بہت ایکسٹریم مثال ہے، لیکن بہرحال ہماری کمیونٹی میں شراب انٹر ہو چکی۔
گانے ہم نے سننا شروع کی. اور کوئی ایسا گناہ ہمیں نہیں پتا. باہر دروازے پہ لکھا ہے جتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب پڑھ رہے ہیں. پیغمبر کی امت کو اللہ نے یہ گفٹ دیا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ پہ کرٹن ڈالے گا اور اسے چھپائے گا. اور 15واں گفٹ یہ کہ بھائی آپ نے کہا کہ یہ تو بڑا پرابلم ہے, گھر میں گناہ کریں گے تو مین ڈور کے اوپر ایک بورڈ لگ جائے گا, اس پہ لکھا ہوگا. ہم گھر کے باہر کہیں گناہ کرتے ہیں, گھر میں کرتے ہی نہیں. تو اگر گھر کے باہر کوئی گناہ کرتا تھا موسیٰ کی امت میں, نعوذ باللہ میں حضرت موسیٰ کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, اسٹائل ایسا بن رہا, کہا اس کے فور ہیڈ یا پیشانی پہ لکھا آتا تھا کہ یہ کیا گناہ کر کے آ رہا. آپ کو بھی نہیں پتا, آپ جا رہے ہیں بڑے خوشی کے ساتھ کہیں جا کے پرائیویٹ جگہ جا کے گناہ کر کے واپس آئے, پبلک کو امپریشن دے رہے ہیں کہ جی اسٹینمور سے میں نماز شب پڑھ کے آ رہا ہوں. وہاں پیشانی پہ لکھا یہ شراب پی کے آ رہا ہے, یہ زنا کر کے آ رہا ہے, یہ فلاں جگہ یہ گناہ کر کے آ رہا. اور یاد رکھیے کل رات شب جمعہ ہے نا, کمنگ نائٹ, اگر موقع ملا تو اس طرح کی 1-2 حدیثیں آئیں گی. وہ یہ ہے کہ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو روایت یہ ہے کہ مولا علی بھی آئیں گے, اور مولا علی کی ایک ڈیوٹی ہوگی. اچھا مولا علی کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ صفا پہاڑی سے. صفا پہاڑی جس پہ آج ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا 7 مرتبہ وہ صحیح کرتا ہے, یعنی 7 اس کے اندر راؤنڈ لگاتا. یہ صفا پہاڑی کے اندر روایت یہ ہے کہ ایک ہے اس کا پاسٹ, یہ وہ پہاڑی تھی جس پہ رسول خدا نے کھڑے ہو کر سب سے پہلا اپنی نبوت کا اناؤنسمنٹ کیا. اور ایک اس کا فیوچر کہ اس پہاڑی سے مولا علی نکل کے آئیں گے, اور ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ دنیا میں جتنے بھی انسان, ان کی پیشانی کے اوپر وہ لکھیں گے ہاذا مومن ہاذا کافر. بہت ڈیٹیل روایت ہے جو آپ نے اکثر سنی بھی ہے, اور آج ابھی یہاں پہ نہیں آ سکتی ہے, کل شب جمعہ شاید آ جائے. مگر یہ ہے ظہور امام کے بعد, اور اس کا تعلق بھی فقط عقیدے سے ہے. یہ مومن یہ کافر. پہلے زمانے کی امت میں باقاعدہ پیشانی پہ لکھا آتا تھا کہ آپ کیا گناہ کر کے آ رہے ہیں. اب آج کل تو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہماری پیشانی میں جگہ بھی نہیں رہے گی کہاں لکھا جائے. پہلے تو 24 گھنٹے میں ایک گناہ کیا لکھ دیا, یہاں تو جگہ بھی نہیں. جسے بہت سارے نوٹس لگ گیا تو نوٹس بورڈ پہ جگہ بھی نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا, اور رسول خدا کی وجہ سے بچایا. یعنی میں اپنا جملہ دوبارہ اس طرح سے چینج کر دوں کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا تو خیال کرتے ہیں, یہ وہ رحمت للعالمین رسول ہے جو شرابیوں کا, گناہگاروں کا خیال کر رہا ہے. ہے تو میرا کلمہ پڑھنے والا نا, ہے تو میری اولاد سے محبت کرنے والا نا. بہت جلدی جلدی یہ حدیث پوری کرنا, اس لیے کہ آج بھی تقریباً 50 منٹ ہو چکے ہیں, اور یہ آخری باتیں بہت جلدی کیونکہ آپ نے بہت سنی. 14واں گفٹ, گھر کے دروازے پہ گناہ لکھا جاتا تھا, اب نہیں لکھا جائے گا. 15واں گفٹ, پیشانی کے اوپر گناہ لکھا جاتا تھا اگر گھر کے باہر گناہ کیا. 16واں گفٹ, اللہ ہمارا گناہ چھپانا چاہتا, اتنا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے. اور وہ اس طرح سے کہ جو ہمارے کندھے پہ فرشتے بیٹھتے ہیں ڈیلی وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. جو آج آیا ہے اور پھر دوبارہ ہمارے کندھے پہ نہیں آئے گا, کل کا فرشتہ الگ ہے, پرسوں کا فرشتہ الگ ہے, تاکہ کسی فرشتے کو بھی ہمارے میکسیمم 24 گھنٹے سے زیادہ کے گناہ پتہ نہ چلے. فرشتوں سے بھی ہمارا گناہ اللہ چھپانا چاہ رہا. یہ نماز شب والوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا, ان کا تو اسٹیٹس بہت ہائی. یہ شرابیوں کا خیال رکھا جا رہا, یہ گناہگاروں کا خیال رکھا جا رہا, کیونکہ رحمت للعالمین ہے. لیکن یہ گفٹ پیغمبر کی اسپیشل ریکویسٹ پہ دیا گیا. اور اس کے بعد اب میں جلدی جلدی بات پوری کر دوں, میں الگ الگ کاؤنٹنگ نہیں کر رہا ہوں ورنہ ٹائم نہیں ہوگا, آپ گھر جا کے کاؤنٹ کر لیجئے گا. کہا کہ اس کے بعد پہلے زمانے کی امت گناہ کر کے اگر توبہ کرنا چاہے تو توبہ کے لیے 100 ایئرس اس کو عبادت کرنا, 100 ایئرس. اور رسول خدا کو یہ گفٹ ملا ہے کہ تمہاری امتی, تمہارا امتی گناہ کرے, 100 تو چھوڑو, 1 سال تو چھوڑو, 1 مہینہ چھوڑو, 1 کلاک چھوڑو, 1 سیکنڈ میں اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اگر وہ اپنی غلطی مان لیتا. اور پہلے زمانے کی امت 100 سال بعد جب توبہ قبول ہوتی ہے تب بھی اپنے آپ پر ایک نعمت اس کو حرام کرنا, اسے کہا جاتا ہے توبہ قبول, مگر حلال چیزوں میں ایک اپنے آپ پہ حرام کرنا. آج کا 21 سینچری کا زمانہ ہوتا تو ہم ایک دن میں ہی اپنا کوٹا پورا کر لیتے, لیکن
پیغمبر کے زمانے میں کہ نہیں، گناہ کر کے توبہ کرو، اللہ اپنی کسی نعمت کو تم سے نہیں روکے گا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تو بے دعا یہ تغیر النعم. یہ پرانے زمانے کی امت کے اعتبار سے نعمتیں بدل جاتی ہیں، خالی بدل جاتی ہیں. پہلے زمانے میں نعمتیں چھین لی جاتی تھی، ہر گناہ پہ ایک نعمت. کون سا گناہ؟ نہیں، توبہ کے بعد ایک نعمت. آج خالی گناہ پہ نعمت جائے گی، توبہ کریں تو واپس آ جائے گی. اور اگر آدمی نیکی کا خیال کرے، یہ رسول کا گفٹ، تو اسے فوراً ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا. خالی خیال کیا آج نماز شب پڑھنا، پھر نہیں پڑھی، مل گیا ہمیں نماز شب کا ثواب. اور گناہ کا خیال کریں کہ گناہ نہ کرے تو کوئی واندہ نہیں. واندہ تو ہے لیکن بہرحال کوئی پنشمنٹ، کوئی سزا نہیں. ایک گناہ کرو گے تو ایک پنشمنٹ ہے، اور ایک نیکی کرو گے تو 10 ٹائمز اس کا ریوارڈ ہے. اب میں جلدی جلدی حدیث پوری کروں، یہ 24 ہوگا. اور اس کے بعد اللہ نے پیغمبر کی دعا سنی، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے خدا ہمیں کافروں پہ فتح دے. تو 25 نمبر کا گفٹ دیا، اور یہ سب سے بیسٹ گفٹ ہے. جتنے 24 ہیں ان سب سے زیادہ افضل گفٹ ہے. آخری گفٹ کیا ہے؟ فائنل گفٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا گفٹ کیا ہے؟ اور دعا کے آخری جملے کی وجہ سے فانصرنا علی القوم الکافرین، کہا کہ اے رسول اب تمہیں میں سب سے بڑا گفٹ دے رہا ہوں، ایسا گفٹ کہ اگر یہ گفٹ مل جائے تو 24 کی ضرورت بھی نہیں. اور وہ یہ ہے کہ تمہارے بھائی علی ابن ابی طالب کو تمہارا مددگار بنا رہا ہوں، اور تمہارے بعد تمہاری امت کا امام بنا رہا ہوں. علی کی ولایت، علی کی محبت، علی کی امامت، علی کی مشکل کشائی، علی کا قسیم جنت و نار بننا، علی کا اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بچانا، یہ سب شب معراج کا 25واں گفٹ ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. جیسا میں نے کہا یہ پوائنٹ آج نامکمل رہے گا، میں نے شروع مجلس میں کہہ دیا تھا، کل جا کے کمپلیٹ ہوگا. تو ولایت علی معراج کا سب سے بڑا تحفہ. سب پیغمبر معراج کے لیے پہنچے تو ایک تو یہ دعا پیغمبر نے مانگی، یہ امت کے لیے دی. ایک اپنے لیے دعا مانگی، ایک اپنے لیے مانگی اسپیشل، وہ سورہ بنی اسرائیل میں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے خدا میرے لیے میرا ایک مددگار بنا جو ہر جگہ میری ہیلپ کرے اور میرا مددگار بنے. یہ جو پیغمبر کی اپنے لیے دعا تھی، اس کے لیے علی کو مقرر کیا گیا. تو جب رسول خدا کو علی کی مدد چاہیے تو ایک عام گناہگار کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے علی کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اللہ کا آفیشل اناؤنسمنٹ تو شب معراج آیا. خود مولا علی نے تو کب سے کہہ دیا تھا. دعوت ذی العشیرہ میں جب رسول نے کہا تھا ہے کوئی میرا مددگار، تو میرے مولا نے کھڑے ہو کے کہا تھا انا ناصر یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا مددگار. علی نے اعلان پہلے کیا ہے، اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ بعد میں ہو رہا. بس اب ایک عجیب جملہ سنیے اور آج کی مجلس ختم. علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. اپنی مدد کو محمد کا نام لے کے نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے کزن کا رشتہ. یا رسول اللہ میں آپ کا ہیلپر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں. یعنی علی کا وعدہ رسول کی رسالت کے ساتھ ہے، رسول کی پرسنالٹی کے ساتھ نہیں ہے. یعنی کہہ رہے علی کہ اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے، جب تک آپ کی رسالت ہے علی آپ کی مدد کرتا رہے گا. اگر علی نہ رہا تو علی کا بیٹا آپ کی مدد کرے گا، علی کی بیٹی آپ کی مدد کرے گی، علی کا پوتا آپ کی مدد کرے گا، علی کا نواسا آپ کی مدد کرے گا. کربلا کے میدان میں علی اصغر اور علی اکبر اپنے دادا کا وہ وعدہ پورا کر رہے جو دعوت ذی العشیرہ میں تھا. بازار کوفہ و شام میں زینب کے بازوؤں میں رسی، زینب اپنے بابا کا وعدہ پورا کر رہی ہے جو دعوت ذی العشیرہ میں تھا. اور اون و محمد دعوت ذی العشیرہ میں جو مولا نے وعدہ کیا، اور معراج کی رات جو اللہ نے 25 گفٹ دیا، اے محمد جب تیری امت کو خطرہ ہوگا
تو یہ مددگار میں علی کی شکل میں بھیج رہا ہوں. اگر علی خود نہ ہوا تو علی کا بیٹا حسین ہوگا, علی خود نہ ہوا تو علی کی بیٹی زینب ہوگی, علی خود نہ ہوا علی کا پوتا علی اکبر ہوگا, اور علی خود نہ ہوا تو علی کا نواسا اون محمد ہوگا. کربلا کے عجیب شہید ہیں اون محمد. خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں سے میری ریکویسٹ کہ آج تمہیں کربلا کے ایسے شہید کا ماتم کرنا جس کا ماتم اس کی ماں نے بھی نہیں کیا. اون محمد ایک عجیب منزل ہے مصائب کربلا کی. زینب نے اون محمد کا ماتم کبھی نہیں کیا. بیٹا سجاد, یہ میرے بچے میں نے صدقہ کر دیے ہیں, اور ہم اہل بیت صدقہ کرنے کے بعد صدقے کی چیز کو پلٹ کے یاد بھی نہیں کرتے. اور اون محمد کون ہے؟ اون محمد وہ ہیں جب حسین کربلا کے لیے چلے تھے اور مکے سے نکلے تھے تو اون محمد کو مکے میں چھوڑ گئے تھے. حسین کی بہن زینب کے بیٹے, کامن سینس کی بات ہے. زینب کو حسین سے کتنی محبت ہے, اور حسین کی وجہ سے حسین کا اکبر زینب کو کتنا پیارا. تو وہی تو الٹا مسئلہ ہو, حسین کو زینب سے کتنی محبت, تو جتنی زینب سے محبت ہے اتنی ہی محبت زینب کی اولاد سے بھی حسین کو ہوگی. کہا لیکن اون محمد تم میرے ساتھ کربلا نہیں آؤ گے کیونکہ تمہارا باپ بہت بیمار اور بوڑھا ہے, اس کو تمہاری مدد کی ضرورت. بھانجوں سے یہ کہا اور حسین اپنے حج کو عمرے سے بدل کے مکے سے نکلے, مگر ابھی تنعیم تک پہنچے تھے جہاں پہ آج بھی مسجد عائشہ ہے جہاں احرام باندھتے, وہاں پہنچے. حسین نے قافلہ روک لیا. عباس گھبرا کے آئے, آقا ابھی تو مکے سے نکلے. پہلے دستور تھا صبح سے لے کے شام تک سفر ہوتا, شام کو قافلہ روکا جاتا, ابھی تو ہم جس مکے سے باہر آئے. حسین نے کہا عباس یہاں ہم اسٹے نہیں کریں گے, میں کسی کا ویٹ کر رہا ہوں, کوئی میرے پاس آ رہا. اور عباس نے گھبرا کے کہا مولا کون آ رہا ہے؟ کہا خیمے سے نکل کے دیکھو. عباس باہر گئے, دیکھا جناب زینب کبریٰ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار بہت بوڑھے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھا نہیں جا رہا, غلام سہارا دے کے لا رہا. وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد آقا حسین کو سلام کر کے کہتے ہیں حسین میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں, میں رشتے میں تجھ سے بڑا ہوں, اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تجھے پیشانی پکڑ کے روکتا, کوفہ تو کبھی نہ جانے دیتا, کوفہ بے وفاؤں کا شہر ہے. لیکن مجھے پتا ہے تو امام معصوم ہے, جو کر رہا ہے حکم خدا سے کر رہا. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ آخری رخصت ایک بار اپنی بیوی زینب سے لے لوں. زینب اپنے خیمے میں نہیں, اونٹ پر ہے. پتا چلا میرا شوہر آیا. ایک روایت یہ ہے کہ زینب گھبرا گئی, ایسا نہ ہو مجھے واپس لے جانے آئے, اور اگر واپسی کا حکم دے دیا تو بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. چنانچہ یہ خیال زینب کے دل میں گھبراہٹ تھی. ادھر عبداللہ قریب آ, محمل پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجیے. زینب نے سلام کا جواب تو دیا, مگر اس سے پہلے کہ شوہر کوئی آگے بات کرے گھبرا کے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے, اگر مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی, واپس چلوں گی, مگر زینب نہیں جائے گی, زینب کی میت جائے گی, زینب کا لاشا جائے گا. میرا دل چاہتا ہے شہزادی سے کہوں شہزادی آپ کا جملہ کہ میں زندہ نہیں جاؤں گی, میری لاش جائے گی, کیونکہ بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی. آج تو خالی آپ نے سوچا کہ آپ الگ ہو رہی ہیں, ارے جب عاشور کی سپہر آقا نے آ کے کہا ہوگا زینب الوداع, میرا آخری سلام لو, بھائی بہن سے الگ ہو رہا ہے, تو آپ پہ کیا قیامت گزری ہوگی. لیکن عبداللہ ابن جعفر طیار زینب کے شوہر بے شک ہیں, مگر پتا ہے کہ زینب کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے. جیسے یہ جملہ سنا زینب کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ حکم دیں گے تو میں واپس چلوں گی. عبداللہ کا سارا جسم کانپ اٹھا, گھبرا کے کہا شہزادی میں بھلا یہ گستاخی کروں کہ آپ کو حکم دوں؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا ہے کوفے کا علاقہ کیسا ہے,
میں نے کوفے والوں کو اچھی طرح دیکھا ہے آپ کے بابا کے زمانے میں. بڑا مشکل سفر ہے. ہمارے جد رسول اللہ نے کہا ہے جب مشکل سفر میں جاؤ تو صدقے کا سامان لے کے جانا. میں صدقے کا سامان لے کے آیا ہوں. اور عزاداروں کیا تھا صدقے کا سامان؟ اون کو آگے بڑھایا. اگر میرے آقا پہ وقت آئے اسے میری جانب سے صدقہ کر دینا. محمد کو آگے بڑھایا اور جب آقا پہ بڑی مصیبت پڑے اسے اپنی جانب سے صدقہ کر دیجیے. اللہ اللہ کہیں دیکھا ہے کہ بوڑھا باپ اپنے بچوں کو صدقے کا سامان قرار دے کے دے رہا ہو؟ اور زینب نے پھر اون و محمد کو لے تو لیا لیکن پورے سفر میں کبھی نہ اون کو یاد کیا نہ محمد کو یاد کیا. زینب جب یاد کرتی ہے اکبر کو یاد کرتی ہے. بھیا گرمی بہت زیادہ ہے، دیکھ میرے اکبر کی حالت خراب ہو رہی ہے. بھیا دھوپ بہت تیز ہے، میرے اکبر کو پیاس لگ رہی ہے. بھیا ذرا دیکھ اکبر کا چہرہ جو ہے دھوپ کی وجہ سے رنگ چینج ہو رہا. وہ عجیب بچے. آج کی مجلس میں جو جوان اور بچے ہیں ان سے میری اسپیشل ریکویسٹ ہے ان بچوں کو بھی یاد کیجیے گا جن کو نہ ان کی ماں نے یاد کیا، نہ ان کا ماتم کیا، نہ ان کا لاشا اٹھایا، نہ ان کی سفیدہ بچھائی. اور کربلا پہنچ گیا یہ قافلہ. عاشور کی رات آئی، شب عاشور آقا حسین مردوں کا تو امتحان لے چکے تھے چراغ گل کر کے. وہ مردوں کا امتحان تھا. اور آدھی رات کے بعد اب عورتوں کو دیکھنے آئے سیدانیوں کے خیمے میں کیا ہو رہا، بیویوں کی کیا حالت. تو کیا دیکھا ہر خیمے میں بیوی اپنی قربانی کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے. مگر سب سے عجیب منظر زینب کے خیمے کا. پہلی بار زینب نے اون و محمد کو اپنے پاس بلایا، سامنے بٹھایا اور ایک مرتبہ دونوں بچوں سے کہہ رہی ہے بچوں تم بہت چھوٹے ہو، بہت کم سن ہو، مگر جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو. کل ایسا جہاد کرنا کہ یزید کی فوج پکار اٹھے یہ بچے نہیں آئے، یہ حیدر کرار کربلا میں آ گئے ہیں. اور دیکھو بہرحال تم ہو بچے، ایسا نہ ہو جنگ کرتے کرتے جب فرات پہ قبضہ کر لو. حیدر کرار کے نواسے ہیں نا، جعفر طیار کے پوتے ہیں نا، فرات کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے بچوں کے لیے. ایسا نہ ہو کہ جب فرات پہ قبضہ کرو تو پیاس اتنی لگی ہو کہ پانی پی لو. خبردار علی اصغر سے پہلے کوئی بچہ پانی نہ پیے. ایسا نہ ہونے پائے کہ اصغر پیاسا ہو اور میرا محمد پانی پی لے. اور بچے روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اماں کل دیکھنا تیرے یہ بیٹے کیسا جہاد کریں گے اور کیسے تیرے دودھ کی لاج رکھیں گے. عاشور کا دن آ گیا، شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ علی اکبر کا لاشا آ گیا. جب کبھی بھی اون و محمد خیمے میں آتے ہیں زینب گھبرا کے کہتی ہے بیٹا تم اب تک زندہ ہو، اب تک میدان میں نہیں گئے. اکبر کا لاشا آ گیا. اب جو اون و محمد خیمے میں آئے زینب نے ناراض ہو کے منہ پھیر لیا. ہائے ننے بچے 9-10 سال کے بچے ہاتھ جوڑ اماں تو ہم سے ناراض کیوں ہے؟ کہا اکبر مارا گیا تم زندہ کیسے ہو؟ بچوں نے گھبرا کے کہا اماں صبح سے ماموں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے مگر ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں. زینب نے سنا، کہا آؤ میں اجازت دلواؤں گی. ایک بار حسین کے پاس آئی اور کہا بھیا آج تک تیری بہن نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار تیری بہن تیرے دروازے پہ سوالی بن کے آئی ہے. ارے میرے اون و محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دے. میں نے کہا نا کہ زینب جتنی محبت حسین کے اکبر سے کرتی حسین اتنی ہی محبت زینب کے اون و محمد سے کرتے ہیں. گھبرا کے کہا زینب یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا بھیا بہن نے ایک ہی چیز مانگی ہے، پہلا سوال کیا ہے میری خواہش پوری کر دے. حسین نے تڑپ کے کہا زینب تم نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ ارے کس دل سے اپنے اون و محمد کو مقتل بھیجوں، لیکن وعدہ کر چکے تھے. کہا جاؤ بچوں اجازت ہے. بچے چلنے لگے. زینب نے کہا بھیا اس طرح نہیں، چھوٹے بچے ہیں لیکن پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. یہ کہہ کے صندوق کھولا، 2 امامے نکالے. کہا بھیا ان میں سے ایک امامہ ان کے دادا جعفر طیار کا ہے، ایک امامہ میرے بابا حیدر کرار کا ہے، ایک شہزادے کو دادا کا امامہ
پہنا اور ایک بیٹے کو ان کے نانا کا ماما پہنا. چھوٹے بچے ہیں مگر جعفر طیار بن کے گئے, مگر حیدر کرار بن کے گئے, اور اللہ اللہ کیا جہاد کیا. 9 سال کے بچوں کا جہاد, پورا لشکر یزید منہ پھرا کے بھاگا, مگر ایک وقت آ گیا الگ الگ کیا شہزادوں کو. شہزادوں پہ 30,000 کے فوج نے یلغار کی. ادھر آن گھوڑے سے گرا, ادھر محمد گھوڑے سے گرا. لشکر یزید میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے. مرثیے کی ایک بیت ہے, زینب کبریٰ نے سنا خوشی کے شادیانے بجے ہیں. بیویوں نے یہ آواز سنی, ماتم شروع کیا. زینب نے کہا بیویوں ماتم نہ کرو, باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے, ارے مجھے تو مبارکباد دو. اور حسین نے کہا عباس ایک لاشا میں اٹھاتا ہوں, ایک لاشا تم اٹھاؤ. ایک بار حسین و عباس تلوار لے کے چلے, یزید کا لشکر بھاگا. حسین نے جھک کے ایک لاشا اٹھایا, ہائے ماموں کی گود میں بھانجا. عباس نے جھک کے دوسرا لاشا اٹھایا. دونوں لاشیں خیمے میں لا کے رکھے گئے. ایک بیٹا مر چکا تھا, دوسرا بیٹا آخری سانس لے رہا تھا. حسین نے کہا زینب جب سے یہ بچے کربلا میں آئے میں نے نہیں دیکھا کہ تو نے انہیں گلے سے لگایا ہو. ارے ایک بار میری خاطر انہیں گلے سے لگا لے. زینب ماں ہے نا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو بچہ زندہ ہے اسے گلے سے لگایا, وہ آخری سانس لے رہا ہے, دیکھا ماں نے گلے سے لگایا. آنکھیں کھولی, ایک مرتبہ کہا ماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی ہے نا, اب تو ہم سے خوش ہو گئی ہے نا. وہ بچے جن کا ماتم ان کی ماں نے نہ کیا, ان کا لاشا آ رہا ہے, اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے. ہائے اور ہائے محمد, ہائے زینب کے دونوں لال.